تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو شہداء کی منازل عطا فرماتا ہے، اگرچہ کہ اس کا انتقال بستر پر ہی ہو جائے، اگرچہ کہ اس کا انتقال بستر پر ہی ہو جائے، لیکن اس نے اللہ تبارک و تعالی سے صدق دل سے نیت کی تھی، اس نے پکا ارادہ کیا تھا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں شہادت کا اللہ سے سوال کرتا ہوں۔ یعنی اگر بندے کو دنیا پیاری ہے، اس نے محنت سے گھر بنایا ہے، تو اب وہ اللہ سے شہادت کی دعا بھی مانگ رہا ہے، اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ابھی تو شہادت کی موت آ ہی نہ جائے، ابھی بچوں کی شادیاں کرنی ہے، نیا نیا مکان ہے، میں نے تو اس کو انجوائے بھی نہیں کیا، دنیا نہ دیکھی، ابھی پیسے آئے ہیں پاس، اور ابھی سے جو ہے وہ اللہ سے موت مانگ رہا ہوں شہادت کی۔ کہیں پیغام ہی نہ آ جائے، آمین کہوں اور پھر وہ قبول ہو جائے، شہادت کی موت ہی آ جائے۔ ایسی ڈر ڈر کے مانگی ہوئی شہادت جو ہے وہ اس پر اللہ تبارک و تعالی بندے کو شہداء کی منازل عطا نہیں فرماتا۔ صدق دل سے اللہ تبارک و تعالی سے اگر شہادت کا سوال کیا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی بندے کو اس کی نیت پر اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے خزانوں میں کون سا کوئی کمی ہے؟ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا اور علم بھی دیا، اب وہ اپنے مال اور اپنے علم دونوں کو اللہ تبارک و تعالی کی منشا اور رضا کے لیے صرف کرتا ہے، اپنے علم سے بھی دوسروں کو نفع دیتا ہے، اپنے مال سے بھی دوسروں کو نفع دیتا ہے۔ تو اب ایک شخص اسے دیکھتا ہے اور دیکھ کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے بھی علم اور مال دیتا میں اسی کی طرح کرتا، میں بھی اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ دیتا، میں بھی اپنے مال سے لوگوں کا بھلا کرتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں شخص جزا میں برابر ہے، دونوں شخص جزا میں برابر ہے۔ حالانکہ دوسرا شخص جو ہے نہ اس کے پاس علم ہے نہ مال ہے، لیکن عند اللہ دونوں برابر ہو گئے۔ کیوں؟ کہ اس کے دل میں یہ سچا ارادہ، پکی نیت کہ اگر اللہ مجھے یہ دونوں چیزیں دیتا تو میں بھی اسی کی طرح اس کو استعمال کرتا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دونوں برابر ہیں، ان کا حال برابر ہے۔ اور فرمایا کہ دوسرا شخص وہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا ہے، علم نہیں دیا، اور وہ اپنے مال کو اللہ تللوں میں لگاتا ہے، اپنی عیاشیوں میں لگاتا ہے، حرام کاموں میں لگاتا ہے۔ اور دوسرا شخص کنگلا ہے، دوسرا شخص کلاش ہے، فقیر ہے، وہ اس کے پاس مال و دولت کچھ نہیں، علم کچھ نہیں، وہ اس کو دیکھ کے حسرت کرتا ہے کہ یہ ایسی عیاشیاں کر رہا ہے، اگر میرے پاس بھی مال ہوتا میں بھی اسی کی طرح کرتا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کا حال یکساں ہے، ان دونوں کا حال یکساں ہے، ایک ہے کہ اس میں پکا ارادہ اور اس کی نیت یہی ہے کہ اگر اللہ اس کو کچھ دے بھی دیتا تو اس نے اپنے اعمال کی اسی طرح سے تباہی کرنی تھی۔ تو یہ حسرتوں کی زندگی میں بندہ اپنے لیے نہ کچھ کر کے بھی گناہوں کے انبار اکٹھے کر لیتا ہے، اور فقر و فاقے کی زندگی میں نہ کر کے کچھ بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بلند درجات حاصل کر لیتا ہے۔ کس بیس پر؟ صرف اپنی نیت کی بنیاد پر۔
تو اس لیے اپنی نیت پر ہمیں پہرا دینا چاہیے، اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے اللہ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیتوں کی طہارت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔